السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی تاخیر السحور۔ حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا ابو داود الطیالسی حدثنا ہشام الدستوائی عن قتادة عن انس عن زید بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت كم كان قدر ذلك كم كان قدر ذلك عن قتادة قدر ذلك قال قدر 50 آية۔ باب ما جاء فی تاخیر السحور، یہ باب ہے ان روایتوں کے اور ان آثار کے بیان میں جو تاخیر سحور کے سلسلے میں آئی ہیں۔ السحور بمعنی سحری کرنا، سحری کھانا۔ سحری کو تاخیر سے کھانا چاہیے، اس کی وجہ تو ہم نے کل ہی ذکر کی تھی، تاکہ انسان کو دن میں جلدی بھوک نہ لگے اور زیادہ احساس نہ ہو۔ سحری کرنا بھی سنت ہے اور تاخیر سے کھانا بھی سنت ہے، کوئی لازمی امر نہیں ہے، لیکن سحری کرنا چاہیے، کھانا چاہیے۔ دیگر امتوں کے بمقابل امت محمدیہ کو یہ آسانی عطا کی گئی، ورنہ تو اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان کا تو روزہ عشاء کا وقت یا عشاء کی اذان ہوتے ہی یا عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، ان کو سحری کا اختیار نہیں تھا کہ سحری کھائیں۔ یہ امت محمدیہ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سحری کھائیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کھانا، اور سحری تاخیر سے کھانا یہ بھی سنت ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے تاکہ کبھی کبھی بھوک پیاس انسان کو کبھی کبھی پریشان بھی کر دیتی ہے، تو ایسی نوبت تاکہ نہ آئے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے سحری کھانے کو سنت قرار دیا۔ حدثنا یحیی ابن موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو داؤد طیالسی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہشام الدستوائی نے۔ عن قتادہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، عن انس، وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انس ابن مالک یہ وہ صحابی رسول ہیں جو تقریباً 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی والدہ حضرت ام سلیم آئی تھیں اور کہا کہ اپنے چھوٹے خادم کے لیے دعا فرما دیں، جیسے کہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کی عمر کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اس کی بھی دعا فرمائی، اور ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، اس کی بھی
دعا فرمائی سرکار، 3 دعائیں فرمائی۔ محدثین نے فرمایا ہے سرکار کی تینوں دعائیں ان کے حق میں ایسی قبول ہوئیں کہ ان کی عمر تقریباً 100 سے زائد، 100 سال سے زائد ان کی عمر ہوئی تھی، 100 سال سے زائد۔ اور ان کے مال میں اللہ نے ایسی برکتیں فرمائیں کہ دوسرے لوگوں کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، حضرت انس ابن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ سمجھے؟ اور اولاد میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 90 سے زیادہ اپنی اولادوں کو ہاتھوں سے دفن کیا ہے، یعنی پوتے پر پوتے جو بھی ہیں 90 سے زیادہ۔ اب اس سے 2 باتیں سمجھاتی ہیں، ایک تو اولاد کی کثرت اور دوسری آپ کی حیات کی طوالت اور طول، کہ اللہ نے درازگی عمر عطا فرمائی ہے۔ تو یہ تینوں باتیں سمجھائی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ بصرہ میں آپ مدینہ منورہ سے بصرہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے بعد میں، سرکار کے وصال کے بعد۔ تو بصرہ میں سب سے آخری صحابی رسول جن کا وصال ہوا ہے وہ حضرت انس ابن مالک، ان کے بعد کوئی صحابی رسول وہاں پر نہیں رہا۔ بہرحال حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے عن زید ابن ثابت، وہ روایت کرتے ہیں زید ابن ثابت سے، قال انہوں نے کہا تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسحر یتسحر، تسحر باب تفعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے سحری کرنا، سحری کھانا۔ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، سحری کھائی۔ ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر سحری کھانے کے بعد ہم، تو ثم یہ بتا رہا ہے کہ سحری کھانے کے بعد ہی بہت تاخیر نہیں ہے، جلدی ہی، ترتیب کو بتا رہا ہے نا، کس کو بتا رہا ہے؟ اور ترتیب اس وقت ترتیب نہیں رہتی ہے کہ جب فاصلہ گھنٹوں کا بھی ہو جائے، کچھ منٹ کا ہی فاصلہ ہوگا، 2 4 6 10 منٹ کا فاصلے کو تو ترتیب میں عادتاً شمار کیا جاتا ہے نا، گھنٹوں کے فاصلے کو۔ تو اب یہی ثم قمنا الی الصلاۃ یہی محل استشہاد ہے کہ ہم نے سحری کی سرکار کے ساتھ اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یا نماز کا ارادہ کیا فوراً نماز پڑھنے کا۔ قال قلت کم کان قدر ذلک، حضرت انس ابن مالک نے زید ابن ثابت سے روایت کی ہے، تو حضرت انس ابن مالک نے کہا زید ابن ثابت سے کہ وہ مقدار کتنی رہی ہوگی کہ آپ کھانا کھا کر، سحری کھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو دونوں کے بیچ فاصلہ کتنا رہا، کتنی مقدار رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کی مقدار فاصلہ رہا تھا۔ کتنی؟ اب آپ سوچئے 50 آیتیں ترتیل سے بھی پڑھیں گے تو کتنے منٹ میں پڑھ لیں گے؟ مشکل سے 10 منٹ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یا اور اگر ترتیل سے نہ پڑھیں، ہمارے یہاں پر حفاظ جیسے پڑھتے ہیں تو وہ تو 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے، ہے نا، تو 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے شاید، ٹھیک ہے، اگر بھول گیا تو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ چلیے خیر، آرام سے ورتل القرآن ترتیلا، آرام سے پڑھنا مراد ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ رہے ہوں گے۔ اب 10 منٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کھائی، اس سے یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب سحری کا آخری جو وقت تھا اس وقت میں
سحری کھائی تبھی تو اس کے سحری کے بعد تھوڑی دیر ہی کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سمجھے؟ یہی تاخیر ہی بتانا مقصد ہے اور اس حدیث پاک سے یہی تاخیر سمجھ میں آئی. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کتنی مقدار اس کی رہی ہوگی. کم کانا قدر و ذالک اگر ہم پڑھیں مرفوع تو ایسی صورت میں یہ کانا تامہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کانا تامہ. کم کانا قدر ذالک یہ مقدار کتنی تھی. کان المطر بارش ہوئی ہے، سار المطر ہے، وجد المطر بات سمجھے. کم وجد المقدار بینہما ان دونوں کے درمیان مقدار اور فاصلہ کتنا پایا گیا، اس معنی میں ہوگا یہ. تو قدر و مرفوع بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو کانا کی ضمیر ماقب کی طرف لوٹائیں اور قدر ذالک کے اس کو خبر کی بنا پر نصب پڑھنا چاہیں تو نصب پڑھ سکتے ہیں. معنی کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے منصوب پڑھا تعین کے ساتھ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی مقدار کیا رہی. قال قدر 50 آیہ تقریباً 50 آیت 50 آیتیں پڑھنے کی مقدار. کسی روایت میں قدر قراءت 50 آیہ بھی آیا ہے. 50 آیتیں پڑھنے کی مقدار. یہاں پر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، قراءت کا ذکر نہیں ہے، لیکن مراد وہی ہے. اس لیے امام ترمذی غالباً آگے ایسی روایت ذکر کریں گے جو مقصود ہے وہ روایت اس مقصود پر دلالت کرے. فرماتے ہیں حدثنا حناد ہم سے حدیث بیان کی حناد نے. حدثنا وکیع عن ہشام بنحوہ ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے بنحوہ اسی طرح سے جو ماقبل میں گزرا، سوائے اتنا تھوڑا سا فرق ہے ان کی روایت میں. کیا؟ الا انہ قال مگر یہ کہ انہوں نے اپنی روایت میں یہ کہا قدر قراءت 50 آیہ. مقصد وہی تھا، اس لیے امام ترمذی نے وہ روایت ہی ذکر کر دی جو مقصد پر صراحتاً دلالت کرے. تو اس سے سمجھ میں آ گیا نا کہ فاصلہ کم رہا اور یہ فاصلہ کی کمی یہ بتا رہی ہے کہ سحری تاخیر سے کھائی، لہذا سحری کو مؤخر کر کے کھانا یہی مستحب ہے اور سنت ہے. وفی الباب عن حذیفہ اس باب میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے. قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث زید ابن ثابت، زید ابن ثابت کی حدیث جو ماقبل میں گزری ہے حدیث حسن صحیح، حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے. وبہ یقول الشافعی و احمد و اسحاق اسی کو امام شافعی اسی کے قائل ہیں تاخیر سحور کے. امام احمد بھی، امام اسحاق بھی استحب تاخیر السحور. ان تمام لوگوں نے سحری کو مؤخر کرنا مستحب قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی اور ایسا زیادہ تر کیا، اس لیے یہ سنت کی قبیل سے ہوگا احناف کے نزدیک. باب ما جاء فی بیان الفجر یہ باب ہے ان روایتوں کے تعلق سے جو بیان فجر میں آئی ہیں، فجر کے بیان اور فجر کی وضاحت کے سلسلے میں آئی ہیں. خلاصہ باب یہ ہے کہ فجر صادق ہوتی ہے ایک اور ایک فجر کاذب ہوتی ہے. فجر کا معنی ہوتا ہے اجالا، روشنی، چمک. یہ چمک کبھی صبح نمودار ہونے سے پہلے یہ دو طرح کی روشنی پھیلتی ہے، ایک لمبائی میں اور ایک آفاق میں چوڑائی میں. تو جو لمبائی میں روشنی پھیلتی ہے، چمک آتی ہے، وہ فجر کاذب ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے.
اور جو چوڑائی میں جو روشنی اور چمک پیدا ہوتی ہے وہ روشنی اور چمک سورج کے آنے کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اب سورج جلدی نکلنے والا ہے۔ وہ ختم نہیں ہوتی ہے اور وہ روشنی رہتی ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے کچھ دیر کے بعد پھر سورج نکل آتا ہے۔ تو یہ ایک فجر کاذب ہوئی اور ایک فجر صادق ہوئی۔ سحری ہم اس وقت تک کھا سکتے ہیں جب تک کہ فجر صادق نمودار نہ ہو، اور یہ فجر صادق ہی مراد ہے اس آیت کریمہ سے جس میں فرمایا گیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہی ہے کہ کھاؤ پیو تب تک جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے، فجر کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز اور الگ نہ ہو جائے، یعنی جب تک فجر صادق فجر کاذب سے بالکل عیا اور ممتاز نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یہاں پر یہ جو خیط ابیض جو کہا گیا آیت کریمہ میں، اس سے مراد وہی فجر صادق ہے، اور جو خیط اسود کہا گیا اس سے مراد فجر کاذب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب معلوم ہوا کہ سحری ہم اس وقت تک کھا سکتے ہیں جب تک کہ فجر صادق نمودار نہ ہو۔ فجر صادق ختم ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اس باب میں یہی بتائیں گے اور حدیث پاک اس پر ذکر کریں گے۔ باب ما جاء فی بیان الفجر، حدثنا حناد حدثنا ملازم بن عمر نہیں ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قیس بن طلق بن علی قال، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ملازم ابن عمرو نے، قال انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن نعمان نے، وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن طلق ابن علی سے۔ قال حضرت قیس ابن طلق کہتے ہیں حدثنی ابی طلق ابن علی، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد طلق ابن علی نے۔ کیا حدیث بیان کی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا یہیدنکم الساطع المسعد وکلوا واشربوا حتی یعترض لکم الاحمر۔ سرکار نے فرمایا کلو واشربوا، کھاؤ پیو، یعنی روزے کی سحری کے تعلق سے فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو، رکو مت کھانے پینے سے، یعنی اس وقت تک کھاؤ پیو آرام سے۔ کب تک؟ فرماتے ہیں کلو واشربوا، کھاؤ پیو، ولا یہیدنکم الساطع المسعد، الساطع پھیلنے والی، الضوء ساطع روشنی، النور ساطع یہ جملہ پڑھا ہوگا، روشنی پھیلی ہوئی ہے، چڑھی ہوئی ہے۔ اور المسعد اسعد یسعد، اسعاد اس کا معنی بھی چڑھنا ہوتا ہے، تو الساطع کا معنی پھیلنا لے لو، مسعد کا معنی چڑھنا لے لو، چڑھتی روشنی، پھیلتی روشنی، الساطع المسعد۔ لا یہیدنکم، ہذا یہید اس کا معنی ہوتا ہے پریشان کرنا، تو معنی ہوگا کہ چڑھتی روشنی تم کو پریشان نہ کرے۔ اس سے کون سی روشنی مراد ہے؟ صبح کاذب جسے کہتے ہیں، صبح کاذب تمہیں پریشان نہ کرے، صبح کاذب دیکھ کر
یہ مت سمجھ لو، پریشان مت ہو کہ ارے ابھی تو سحری بھی نہیں کھائی اور صبح نمودار ہو، روشنی ہو رہی ہے، اجالا ہو رہا ہے، یہ تمہیں پریشان نہ کرے، بلکہ اس کو دیکھ کر کھاتے پیتے رہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ کب تک؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ، یہاں تک کہ سرخی، اعتراض یعترض، اعتراض کا معنی ہوتا ہے پھیلنا بھی، اور عرض میں پھیلنا، کیا؟ اور عرض کسے کہتے ہیں؟ چوڑائی۔ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سرخی عرض میں پھیل جائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فجر کاذب جو ہوتی ہے وہ عرض میں نہیں پھیلتی، وہ طول میں پھیلتی ہے، اس کا اجالا طول میں ہوتا ہے، اور اس کا اجالا، فجر صادق کا اجالا عرض میں ہوتا ہے، یعنی اطراف میں ایسے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہی مراد ہے الاحمر سے۔ الاحمر کا ذکر عادت اور غالب کے طور پر کیا گیا ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ الاحمر سے مراد وہی روشنی ہو، یہ نہیں، وہ روشنی ہمیشہ سرخ ہی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب فجر صادق نمودار ہوتی ہے تو اطراف میں سرخی محسوس ہوتی ہے۔ وفی الباب، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ کب تک سحری کھا سکتے ہیں، اور فجر صادق کون سی فجر کہلاتی ہے۔ وفی الباب عن عدی ابن حاتم، اس باب میں عدی ابن حاتم سے روایت ہے، و ابی ذر، اور حضرت ابو ذر سے، اور سمرہ سے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے حدیث و طلق ابن علی حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ طلق ابن علی کی جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے وہ حدیث کسی طریق سے تو حسن بھی ہے، لیکن اس طریق سے، جو طریق ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا، اس طریق سے وہ غریب ہے۔ کیا ہے وہ؟ اس میں فردیت آئی ہے، ان الفاظ کے ساتھ دیگر طرق سے یہ حدیث نہیں ملتی ہے، اس میں فردیت ہے، کوئی ایک راوی نے اس کو ذکر کیا۔ اب ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طریق سے تو یہ غریب ہے، لیکن دوسرے کسی طریق سے حسن بھی ہے، تو امام ترمذی دوسرا وہ طریق بھی ذکر کر رہے ہیں جس طریق سے یہ حسن ہے۔ فرماتے ذکر کریں گے غالباً، فرماتے ہیں کہ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اس حدیث پر عمل اہل علم کے نزدیک ہے کہ فجر صادق تمام علماء اور تمام اہل علم وہی مانتے ہیں جو عرض میں پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہی فجر مانتے ہیں سب۔ اب یہاں پر بھی امام اعظم کے نزدیک تو 5 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جانا یہ احتیاطاً حکم ہے، سمجھے؟ لہذا عام طور سے احناف یا حلقہ احناف جو بھی ہے وہاں پر عام طور سے سحری 5 منٹ پہلے ختم ہو جاتی ہے، 5 منٹ پہلے سحری ختم ہو جاتی ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يحرم على الصائم الاكل والشرب حتى يكون الفجر الاحمر المعترض، اہل علم کے نزدیک عمل ہے اس پر، اور وہ یہ حکم ہے تمام اہل علم کے نزدیک کہ انه لا يحرم على الصائم الاكل والشرب، روزہ رکھنے والے آدمی پر کھانا پینا حرام نہیں ہوتا ہے، حتی یکون فجر الاحمر المعترض، یہاں تک کہ فجر احمر جو کہ چوڑائی میں پھیلتی ہے وہ ہو جائے، حتی یکون الفجر الاحمر المعترض، یہاں پر یکون جو ہے یہ بھی تامہ ہی ہے، ورنہ اس کی خبر نہیں تلاش کر پاؤ گے،
حتی یکون الفجر الاحمر المعترض اے حتی وجد اور حتی یوجد الفجر الاحمر المعترض، یہ معنی ہوگا یہاں تک کہ سرخ فجر جو کہ چوڑائی میں پھیلتی ہے وہ ہو جائے۔ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اسی کا قول عام اہل علم نے کیا ہے۔ اب آگے وہی حدیث ذکر کر رہے ہیں، فرماتے حدثنا حناد ویوسف ابن عیسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے اور یوسف ابن عیسیٰ نے، قالا دونوں حضرات نے کہا حدثنا وکیع، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہلال سے عن سوادتا، اور وہ روایت کرتے ہیں سوادہ بن حنظلہ سے عن سمرہ، سند بدل گئی نا سمرہ سے پہلے کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں سمرہ بن جندب سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال، بلال کی اذان تم کو تمہارے سحری کھانے سے نہ روکے، بلال کی اذان ولل فجر المستطیل، اور نہ ہی فجر مستطیل تم کو سحری کھانے سے روکے، مستطیل جو لمبائی میں پھیلے، طول میں جو پھیلے، اور نہ ہی فجر مستطیل تم کو سحری کھانے سے روکے، نہ ہی اذان بلال تم کو سحری کھانے سے روکے، اور نہ ہی فجر مستطیل، ولیکن الفجر المستطیر فی الافق، لیکن افق میں چوڑائی میں پھیلنے والی جو فجر ہے وہ تمہیں سحری کھانے سے روک دے ہے، یہ مقصد ہے، اس لیے فی المستطیر یہ وہ فی الافق یہ المستطیر کی صفت ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہ نہیں پڑھیں گے کہ اس کی خبر بنا دی جائے، ورنہ تو مقصد حاصل ہی نہیں ہو پائے گا، وہ حرف عطف ہے، ارے حروف عاطفہ 10 ہے، اس میں ایک لاکن بھی ہے، باؤ تاؤ نہیں، واو فاؤ ثم حتی اما او ام لا بل لاکن، کوئی حرج نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ولیکن وہ تو ولیکن رسول اللہ ہے تو وہ تو لاکن نہ ہی ہے، مشدد ہی ہے، وہ تو را میں ادغام ہو گیا بیٹا، ارے ہاں تو لاکن ہی ہے، وہ حرف عطف نہیں ہے، وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، وہ الگ بات ہے، تخفیف ہے اس میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے حرف مشبہ بالفعل وہ، ٹھیک ہے، یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر خبر نہیں مل پائے گی، نہیں تو ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ، کیا ماقل سے پڑھو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ ہے نا، ولیکن کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہاں پر ایک کانا محذوف ہوگا جو ماقل میں ہے، تو وہ ماں کانا جو ہے نا وہ کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن کانا رسول اللہ، تو کانا کے اندر ہوا ضمیر نکلے گی، وہ اس کا اسم ہو گیا، اور رسول اللہ اس کی خبر بنے گا، یہ لاکن نہیں ہے، لاکن نہ کی نہیں ہے خبر ہے، کیا حذف مان کے، تو حرف عطف ہم نے کہہ تو دیا، وہ حرف عطف ہی مانیں گے پھر وہاں پر، اب آپ نے خبر کا ذکر کیا تو میں نے بتایا، تو پھر وہاں پر کانا کی خبر ہے رسول اللہ، وہ لاکن نہ کا اسم نہیں ہے، یاد رکھیے، لاکن حرف عطفی ہے، ٹھیک ہے، چلیے خیر، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا، سرکار نے فرمایا لا یمنعنکم من سحورکم، اذان بلال تمہیں تمہاری سحری سے نہ روکے، اصل میں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اذان ہو گئی ہے پھر بھی سحری کھاتے رہو،
یہی تو لگ رہا ہے نا، شبہ یہی ہوا نا کہ اذان ہو گئی اور سحری سے پھر بھی نہیں روکنا ہے، کھاتے رہنا ہے پھر بھی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال بھی مؤذن تھے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی سرکار کے مؤذن تھے۔ ماہ رمضان میں دونوں لوگ اذانیں دیا کرتے تھے۔ سحری میں دو اذانیں ہوتی تھیں سحری کے وقت میں، ایک اذان تو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی تھی، ماہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو، اب ہمارے یہاں تو بھائی سائرن بج جاتا ہے، اسپیکر سے اعلان ہو جاتا ہے، گھڑی میں الارم بج جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اب تو اور بریلی شہر میں تو لوگ ڈھول بجانے آتے ہیں، ہاں ڈھول لے کے آتے ہیں، رات میں 2:30 بجے سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے۔ بہت کچھ ہے یہاں تو لوگوں کا، لیکن اس وقت میں نہ ٹائم کے لیے الارم، کوئی الارم نہیں تھا، کوئی گھڑی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے حضرت بلال کو رمضان میں مقرر کیا۔ تو حضرت بلال لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیا کرتے تھے، یا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اذان پڑھا کرتے تھے کہ سحری آپ لوگ کھا لیں اور سحری کا وقت ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری سے نہ روکے، کیونکہ یہ اذان صلاۃ نہیں ہے۔ اور ماہ رمضان میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو سرکار نے مقرر کیا تھا فجر کی اذان کے لیے۔ تو فجر کی اذان عبداللہ ابن مکتوم جب اذان پڑھتے تھے تو اس سے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اب فجر کا وقت ختم، وہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں سحری نہیں کھانا ہے۔ تو بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، اور عبداللہ ابن مکتوم کی اذان سحری کھانے سے روکے، یہ معنی مراد ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن۔ ماقبل میں کہا تھا نا کہ یہی اس معنی میں حدیث جو ہم نے ذکر کیا وہ تو حدیث غریب ہے اس وجہ سے، لیکن دوسرے طریق سے یہی حدیث حسن ہے، مفہوم وہی ہے، الفاظ اگرچہ بدلے ہوئے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن ایسی بالمعنی روایت نہیں ہو کہ جس سے معنی بدل جائے، یاد رکھیے۔